بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سلطان شاہ کی اس بے وقت کی راگنی پر میرا خون کھول اٹھا۔ ترپاٹھی کا نام لے کر اس نے ویرا کو بری طرح چونکا دیا تھا، اس لیے میں نے غسیلی نگاہوں سے گھورتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ معلوم ہوتا ہے ترپاٹھی کی دہشت ابھی تک تمہارے سر پر سوار ہے۔ اول فول بکنے سے بہتر ہے کہ منہ پر تھرمامیٹر لے کر 15 منٹ کے لیے سر کے بل کھڑے ہو جاؤ تاکہ دماغ کی طرف بھی کچھ تازہ خون پہنچ سکے۔ میرے بے رحمانہ تبصرے پر سلطان شاہ بونچکا ہو کر میرا منہ دیکھتا رہ گیا، لیکن اسے خاموش رکھنے کے لیے میری سختی ناگزیر ہو گئی تھی۔ میں فوراً ہی ویرا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ حیرت اور دلچسپی کے ساتھ کہہ رہی تھی، تو آخر ترپاٹھی بھی تم سے ٹکرا ہی گیا؟ کمال ہے، تم نے ابھی تک اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس نے ہمارے لیے ناقابل بیان دشواریاں کھڑی کر دی تھی۔ میں نے اسکاچ کا تیرتے ہوئے برف کے ڈلوں پر سائفن سے سوڈے کی داریں مارتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ ڈان ہم سے برہم ہو جائے، کیونکہ ہم افراتفری کے عالم میں اس سے بات کیے بغیر ہانگ کانگ سے نکلے ہیں۔ میرے ان فکروں پر سلطان شاہ کا بگڑا ہوا چہرہ فوری طور پر بحال ہو گیا اور وہ گور اندھیرے سے تیز روشنی میں پھینکے گئے کسی الو کی طرح تیزی سے اپنی آنکھیں جھپکانے لگا تھا۔ ادھوری بات نہ کرو، ویرا اپنا گلاس اٹھاتے ہوئے مضطربانہ لہجے میں بولی، پوری کہانی سناؤ۔ ڈان بلا کیوں ناراض ہونے لگا؟ اس نے تو تمہیں مکاؤ سے رخصت کر ہی دیا تھا۔ میں نے اپنے گلاس سے ایک بڑا گھونٹ اپنے معدے میں منتقل کیا، پھر اپنے ذہن میں تیزی کے ساتھ ایک کہانی کا تانا بانا بنتے ہوئے کہا، تم سے بات ہونے کے بعد ڈان کا فون آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ نیشی کاؤ کی فرم کے 2 اعلیٰ افسران اٹلی سے مکاؤ آنے والے تھے۔ وہ دوسرے لوگوں کے علاوہ ہم سے بھی ملنا چاہتے تھے۔ ڈان کی خواہش تھی کہ ہم چند روز کے لیے اپنی روانگی ملتوی کر دیں۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا، لیکن بعد میں ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ ہم فوراً ہانگ کانگ سے نہ نکلتے تو ترپاٹھی کے ساتھی ہمیں ذبح کر ڈالتے۔ اسی وقت غزالہ باب اڑاتی ہوئی چائے کی 2 پیالیاں لے کر وہاں آ گئی۔ اس نے پہلے ہی سمجھ لیا تھا کہ ویرا چائے پینے کے بجائے میں نوشی میں میرا ساتھ دینا پسند کرے گی۔ یہ ترپاٹھی اچانک کہاں سے آ گیا؟ وہ تو غزالہ کو ہانگ کانگ پہنچانے کے بعد واپس جانے والا تھا۔ کم از کم شریمان سنگھ نے مجھے یہی بتایا تھا کہ ایک آدمی غزالہ کو بحفاظت ہانگ کانگ پہنچانے کے بعد نئی دہلی واپس لوٹ آئے گا۔ ویرا نے بھی تلخ گھونٹ لینے کے بعد حیرت سے کہا، غزالہ کو پہنچانے کے بعد وہ خبیث واقعی رپوش ہو گیا تھا۔ آج اچانک ہی اس نے مجھے فون کیا تھا۔ قصہ دراصل ڈان نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس نے ہم لوگوں کو ہانگ کانگ میں بے یارو مددگار نہیں چھوڑا ہوا ہے، بلکہ اس کا کوئی آدمی مسلسل ہماری خفیہ حفاظت پر مامور ہے تاکہ ہمیں ہانگ کانگ کے کسی ٹھگ بدماشوں سے بچائے رکھے۔ اس کال کے چند منٹ بعد ہی ترپاٹھی کی کال آئی تھی۔ اس کی باتوں سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس نے میری اور ڈان کی گفتگو سنی ہو۔ اس نے کھلے الفاظ میں دھمکی دی کہ ڈان کا راج صرف مکاؤ میں چلتا ہے، ہانگ کانگ میں ہمیں ذرا سا بھی تحفظ فراہم نہیں کر سکے گا۔ اس نے کہا کہ اس کے آدمی کو ذبح کر کے اس کی لاش مکاؤ بھجوا دے گا اور ہم ترپاٹھی کے گلے میں رسی باندھ کر ہمیں نئی دلی لے جائے گا۔ ان لوگوں نے غزالہ کا چارہ پھینک کر مجھے سامنے آنے پر مجبور کر دیا تھا اور کام پاکستان میں پایا تکمیل کو نہیں پہنچایا جا سکا۔ اس کے لیے انہوں نے ہانگ کانگ کا انتخاب کر لیا گیا تھا۔ میں نے خاموش ہو کر پھر ایک گھونٹ لیا تو ویرا مجھ سے ہمدردی جتانے لگی۔ یہ تو بڑی بھیانک صورتحال تھی۔ تم تینوں وہاں سے صحیح سلامت لوٹ آئے۔ مجھے پہلے ہی شبہ تھا کہ انڈین سیکرٹ سروس والے تمہیں آسانی کے ساتھ فراموش نہیں کر سکیں گے۔ میں اس بارے میں ڈان کو اعتماد میں لینا چاہتی تھی، لیکن نہیں لے سکی۔ میں نے معصومیت کے ساتھ کہنا شروع کیا، مجھے ڈر تھا کہ ترپاٹھی دوبارہ میری فون کال سن لے گا اور میرے پورے پروگرام سے آگاہ ہو جائے گا۔ اس وقت تک ہم میں سے صرف غزالہ ہی ترپاٹھی کو پہچان سکتی تھی، جبکہ ہم دونوں کے لیے وہ ایک نادیدہ دشمن تھا۔ ہم نے ہوٹل کی انتظامیہ کو آگاہ کیے بغیر وہاں سے نکل جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم مکاؤ کی راہ لیتے تو کھیل بہت طول پکڑ لیتا۔ پھر مکاؤ بھی اجنبی شہر تھا جہاں ہم ڈان اور اس کے آدمیوں کے رحم و کرم پر ہوتے، اس لیے ہم نے پہلی پرواز سے کراچی آنے کا ارادہ کر لیا۔ ہانگ کانگ اور پھر بینکاک سے روانہ ہونے تک ہمیں کہیں بھی ترپاٹھی کی جھلک تک نظر نہیں آئی، اور پھر دوران سفر ہی جہاز میں ایک نیا ڈرامہ شروع ہو گیا۔ ایئر گارڈز نے مشتبہ حرکات و سکنات کی بنا پر ایک مسافر کو خاموشی کے ساتھ بے ہوش کر کے اپنی تحویل میں لے لیا۔ دوسرے مسافروں کو اس سے بیماری کی اطلاع دی تھی، لیکن مجھے کسی گڑبڑ کا شبہ ہو چکا تھا۔ اس کے بالکل بدلے ہوئے حلیے کی وجہ سے ابتدا میں غزالہ بھی اس قیدی مسافر کو نہیں پہچان سکی، لیکن جب ایئر گارڈ نے اس کے چہرے پر سے تاریک شیشوں کی اینک اتاری تو باتھ روم جانے کے بہانے غزالہ کو ایک مرتبہ پھر اسے دیکھنے کا موقع مل گیا۔
گیا اور اس بار ترپاٹھی کی شناخت سے اس نے پہچان لیا کہ وہ ترپاٹھی ہی تھا۔ جہاز کے عملے نے مسافروں کو کسی بھی گڑبڑ سے پوری طرح بے خبر رکھنا چاہا تھا، لیکن میں کسی نہ کسی طرح یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس مسافر کا نام BL ترپاٹھی تھا۔ اس کے قبضے سے ایک بھرا ہوا ریوالور اور متعدد دوسرے مہلک ہتھیار برآمد ہوئے تھے۔ شبہ کیا گیا کہ وہ موقع پا کر اس جہاز کو ہائی جیک کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اپنے طور پر وہ جہاز کو کسی انڈین ہوائی اڈے پر اتروا کر ہم تینوں کو اڑانے کا مشن لے کر ہمارے ساتھ سفر کر رہا تھا، لیکن ہماری خوش بختی کے اس کا منصوبہ بری طرح ناکام ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ میری کہانی نے ویرا کو متحیر کر کے رکھ دیا۔ غزالہ اور سلطان شاہ کی حالت بھی بہت زیادہ مختلف نہیں تھی۔ غالباً وہ دونوں یہ سوچ کر حیران ہو رہے تھے کہ میں نے اصل واقعات کو اس قدر مربوط انداز میں نیا رنگ کیسے دے ڈالا تھا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ میں نے اپنا گلاس خالی کر دیا۔ وہ لینڈنگ کے وقت تک ہوش میں نہیں آ سکا تھا۔ ہم لوگ جہاز سے اترے تو ایمبولینس، اس کے ساتھ ہی سیکورٹی فورسز کی بھاری نفری اور متعدد گاڑیاں بھی موجود تھیں۔ اب تک وہ کسی سرکاری مہمان خانے میں پہنچایا جا چکا ہوگا۔ اوہ گاڈ! ویرا دونوں ہاتھوں سے اپنا سار تھام کر بولی۔ تم جہاں قدم رکھتے ہو وہاں متحیرانہ اور سنسنی خیز واقعات جنم لینا شروع کر دیتے ہیں۔ کون سوچ سکتا تھا کہ ترپاٹھی اپنی مرضی سے ہندوستان پہنچ جائے گا؟ اب تم اسپیشل ٹاسک فورس والوں کے ذریعے اپنے حکام کو ترپاٹھی کی اصلیت سے آگاہ کر سکتے ہو۔ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے بے پرواہی کے ساتھ کہا۔ اس کا جرم بہت سنگین ہے۔ وہ شرافت سے اپنے عزائم کا اعتراف نہیں کرے گا۔ جب اس کے مقاصد کی جستجو میں ایسی معیار کی 3rd ڈگری کا آغاز کیا جائے گا تو بہت جلد بولنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ہمیں دخل دینے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اور تمہاری حفاظت پر مامور ڈان کے آدمی کا کیا بنا؟ ویرا نے چونک کر سوال کیا۔ ہمیں کیا پتا؟ میں نے پوری بے ساختگی کے ساتھ کہا۔ اس بیچارے سے تو ہماری ملاقات ہی نہیں ہو سکی۔ خدا کرے کہ ترپاٹھی اس کے درندے اس بیچارے پر ہاتھ ڈالنے میں کامیاب نہ ہو سکے ہوں۔ آمین۔ سلطان شاہ برائی ہوئی آواز میں بولتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ واقعات کا بھیانک تسلسل اب میری سمجھ میں آیا، ورنہ میں چکرایا ہوا تھا۔ یہ سب سن کر تو میری عقل بھی مروڑ ہونے لگے تھے۔ عقل میں مروڑ؟ ویرا نے سگریٹ کی راکھ جھاڑتے ہوئے برا سا منہ بنایا۔ اردو میں ایسا جملہ میں پہلی بار سن رہی ہوں۔ کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ آخری سوال اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ اہل زبان نہیں ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں سن کر دماغ پھٹنے لگتا ہے۔ ایسا صرف محاورے کی حد تک ہوتا ہے، جبکہ حقیقت میں دماغ پوری طرح کام کر رہا ہوتا ہے۔ دراصل سلطان شاہ بھی ایسی ہی کوئی بات کہنی چاہ رہا تھا۔ یہ تو واقعی بہت بھیانک صورتحال ہے، ویرا تشویش زدہ انداز میں بڑبڑائی۔ جب تک ڈان کو اصل حالات کا علم نہیں ہوگا وہ تمہیں احسان فراموش سازشی اور قاتل سمجھ کر پیچ و تاب کھاتا رہے گا۔ اگر وہ 2-4 آدمیوں کو تمہارے پیچھے لگا دے تو بھی مجھے کوئی تعجب نہیں ہوگا۔ یہ تم نے قاتل کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ میں نے پرزور لہجے میں احتجاج کیا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ڈان کا آدمی مارا جا چکا ہوگا۔ ویرا نے اپنے گلاس سے آخری گھونٹ لے کر اطمینان سے بولی۔ تم یہ دعویٰ کیسے کر سکتی ہو؟ میں نے دل ہی دل میں اس کے قیاس کی داد دیتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ مجھے حیرت ہے کہ تم یہ سوال کر رہے ہو، اس نے اپنا سر جھٹک کر کہا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو سائے کی طرح تمہارے پیچھے لگا رہتا، پھر اسے ترپاٹھی کے وجود کا بھی علم ہو جاتا اور یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ تم ٹکٹ لے کر ایئرپورٹ گئے ہو۔ اگر ڈان کو یہ خبر مل جاتی تو وہ تمہیں جہاز سے بھی اتروا سکتا تھا۔ ہانگ کانگ میں بھی اس کا بے پناہ اثر و رسوخ ہے۔ یہ سب نہیں ہوا، اس لیے میں اندازہ لگا سکتی ہوں کہ ڈان کا آدمی اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ بادی النظر میں ڈان وہ قتل بھی تمہارے ہی کھاتے میں ڈال دے گا۔ اسی وجہ سے میں نے قاتل کا لفظ استعمال کیا تھا۔ تم ڈان کی جگہ ہوتی تو ان حالات میں کیا فیصلہ کرتی؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے تیکھی نظروں سے میری طرف دیکھا اور بولی، حالات مکمل طور پر تمہارے خلاف ہیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ ڈان تمہیں چند دن کے لیے روکنا چاہ رہا تھا، لیکن تم کسی وجہ سے اٹلی سے آنے والے مدر مافیا کے نمائندوں کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے تم نے اپنی نگرانی کرنے والے کا فوج لگا کر اسے ہلاک کیا اور پھر چوروں کی طرح ہانگ کانگ سے نکل بھاگے۔ تھوڑی دیر کے لیے ترپاٹھی کو بھول جاؤ تو اس کہانی میں کوئی سکم نہیں ہے، لیکن یہ سب اسی ناہنجار کی وجہ سے ہوا ہے، اسے میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ڈان کو ترپاٹھی کے بارے میں بتانا ہوگا۔ وہ بہت انا پرست اور کینہ پرور آدمی ہے۔ جب تک تمہاری طرف سے اس کا ذہن صاف نہیں کیا جائے گا وہ تمہارا نام و نشان مٹانے کی منصوبہ بندی کرتا رہے گا اور اسی کے ساتھ میرے خلاف بھی سوچتا رہے گا، کیونکہ اس سے تمہاری سفارش میں نے کی تھی۔ خیر، میں نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں نے پورے واقعات بلا کم و کاست تم کو بتا دیے۔ اب تم جیسا چاہو کر سکتی
ہو۔ ہم لوگوں کے ساتھ ڈان نے جو حسن سلوک کیا اس کے لیے ہم عمر بھر اس کے احسان مند رہیں گے۔ وہ مکاؤ میں اس قدر طاقتور ہے کہ مجھ جیسے نادر ہیرے لینے کے بعد مجھے وہاں سے خالی ہاتھ باہر نکال دیتا تو میں اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا تھا۔ تمہاری وجہ سے اس نے ہمیں بہت عزت دی تھی۔ ہاں، وہ چوری کے ہیروں کا کیا قصہ تھا؟ ویرا نے چونک کر پوچھا۔ مکاؤ میں ہمارے ساتھ پیش آنے والے ہر واقعے کے بارے میں وہ بہت زیادہ تجسس میں مبتلا تھی۔ اس کے ایما پر میں نے گولڈن ڈریگن نامی فیری کے ذریعے اپنے مکاؤ کے سفر کی کہانی چھیڑ دی۔ غزالہ کو بھی ان واقعات کا صرف خلاصہ ہی معلوم تھا، کیونکہ ڈان کی حویلی میں ہم لوگ کھل کر بات کرنے سے قاصر تھے اور ذرا ذرا سی جزیات کو کاغذ پر منتقل کرنا میرے بس سے باہر تھا، اس لیے وہ بھی پوری دلچسپی کے ساتھ وہ واقعات سن رہی تھی۔ جب میں نے ہالینڈ سے چرائے گئے ان شاہی نوادرات کی مالیت کے بارے میں ڈان کے تخمینے کا ذکر کیا تو ان دونوں کی آنکھیں حیرت سے ان کی پیشانیوں پر جا چڑھی۔ تم نے غزالہ تک رسائی کی اتنی بڑی قیمت ادا کی ہے؟ ویرا نے حیرت سے دیدے پھاڑ کر پوچھا۔ میں مسکرا دیا۔ چوری کے مال کی قیمت کا صرف اندازہ ہی اندازہ ہوتا ہے، جو شوقین لگاتے ہیں اسے بیچنے جاؤ تو کوئی بھی کوڑیوں کے مول سے زیادہ دینے پر تیار نہیں ہوتا۔ میرے لیے وہ دمکتے ہوئے تراشیدہ پتھر بے وقت تھے اور ڈان کے لیے خزانہ، اسی لیے بات بن گئی، ورنہ وہ تو تمہارے علاوہ کسی اور سے بات کرنے پر بھی آمادہ نہیں تھا۔ دیکھ لو ڈینی نے کتنی قیمت دے کر تمہیں خریدا ہے، ویرا نے غزالہ سے مخاطب ہو کر کہا تو اس کے ایک ایک لفظ سے حسد اور رقابت کی آنچ آ رہی تھی۔ محبت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ویرا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے لیے تو وہ ہیرے بس ایک بہانہ بن گئے۔ سن چکی ہوں کہ ڈان کو ہیروں کی نقل و حرکت کے بارے میں اطلاعات حاصل تھی اور مکاؤ ہاربر پر آنے والے سیاحوں کے سامان میں ان ہیروں کی تلاش جاری تھی۔ باتوں ہی باتوں میں صبح کے 4 بج گئے۔ سلطان شاہ سونے جا چکا تھا۔ غزالہ کی آنکھوں میں بھی نیند نے ڈیرے ڈال لیے تھے، اس لیے وہ بھی معذرت کر کے اٹھ گئی، لیکن ویرا اسے سلگانے کی نیت سے میرا پیچھا چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھی۔ ویرا کو غیر متوقع طور پر ایران سے آگے جانے کی کوئی راہ نہیں ملی تھی، اس لیے وہ اپنا کام پورا کر کے کراچی آ گئی تھی۔ اس کے پرانے روابط موجود تھے۔ ان دنوں ہم لوگوں کی بازیوں کے نتیجے میں امریکن قونصلیٹ اور بھارت کے سفیر افسران کے تعلقات میں خاصی تلخی آئی ہوئی تھی۔ بھارتیوں کا خیال تھا کہ ان کے تخریبی منصوبوں کی کامیابی کے لیے امریکی دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کر رہے تھے، جبکہ امریکی ان کی کاہلی اور نااہلی کے شاکی تھے، کیونکہ وہ لوگ الحدید سے آنے والے جدید ترین ہتھیاروں اور گولہ بارود کی حفاظت اسمگلنگ میں ناکام کردار ادا کرنے میں بری طرح ناکام رہے تھے۔ دوسری طرف ویرا کے ان دونوں سفارتی اداروں سے اچھے مراسم تھے، لیکن ہیری کسنجر سے اس کی کچھ ٹھن گئی تھی۔ ہیری کو شبہ ہوا تھا کہ ویرا دیدہ دانستہ شی کے مقاصد کے حصول میں رکاوٹیں پیدا کر رہی تھی۔ وہ اپنے طور پر ویرا کو بے بس کر کے امریکہ بھیج دینا چاہتا تھا۔ اس کا ویرا کو امریکہ بھیج دینے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ وہاں جمی لائٹ اس کی سرزنش کر سکے۔ اس کے مقاصد میں انڈین قونصلیٹ والے ویرا کے ساتھ قریبی تعلقات پر رکھنے کے خواہاں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ بھرپور اختیارات اور آزادی حاصل ہونے کے باوجود ہیری کسنجر پس پردہ رہ کر ہی ان کی مدد کر سکتا تھا۔ عملی امداد صرف شی فراہم کر سکتی تھی اور ویرا تمام خامیوں اور کمزوریوں کے باوجود پاکستان میں شی کی با اختیار نمائندہ رہ گئی تھی۔ اس پیچیدہ صورتحال کی وجہ سے ویرا نے صرف انڈین قونصلیٹ سے ہی رابطہ کرنے کو ترجیح دی۔ وہ اپنی سلامتی کے لیے ہیری کسنجر سے دور رہنے لگی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ شریمان سنگھ کی عبرتناک موت سے انڈین قونصلیٹ کے در و دیوار میں رچ گئی تھی۔ وہاں کام کرنے والے فرد کو معلوم تھا کہ وہ سفارتی مراعات کی آڑ میں اپنے ملک کے لیے مذموم عزائم کے لیے مقامی قانون کی دھجیاں اڑا رہا تھا، اس لیے انہیں شریمان سنگھ کی موت میں اپنا بھیانک مستقبل نظر آنے لگا تھا اور وہ سب اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند رہنے لگے تھے۔ جو لوگ شریمان سنگھ جیسے گاگ اور تجربے کار سفارتکار نکیل ڈال سکتے تھے، ان کے لیے نو آموز یا کم تجربے کار افراد کی کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان میں سے کوئی بھی شریمان سنگھ کے خطرناک عہدے کا چارج لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ادھر نئی دہلی کے حکام نے بھی شاید بانپ لیا تھا کہ پاکستانیوں نے شریمان سنگھ کی موت کو جس خوبصورتی کے ساتھ سمندر کی سرکش موجوں میں نہانے کا خمیازہ قرار دے کر معاملہ نپٹایا تھا، اس کی وجہ سے پاکستان میں متعین عملے کے حوصلے پست ہو گئے تھے۔ ان کے مورال کی بحالی کے لیے ضروری تھا کہ ان پر کوئی ایسا افسر متعین کیا جائے جو اپنی بلند حوصلے اور بے جگری کی وجہ سے ان سب کے لیے نئی مثالیں قائم کر سکے۔ ایسے کسی افسر کی تلاش کی مہم سر ہونے تک نائب کونسل بذات خود ان
ان معاملات کی دیکھ بھال کر رہا تھا جو شری مان سنگھ کی ناگہانی موت کی وجہ سے ادھورے رہ گئے تھے۔ سندھ کی جغرافیائی حیثیت، لسانی گروہ بندیاں اور سرحدی آبادیوں میں ہندوؤں کی بھاری تعداد ہمیشہ سے بھارتی نیتاؤں کی دلچسپی کا باعث رہی تھی۔ عام ہندوؤں کی وفاداریاں بالعموم اپنی زمین سے وابستہ تھیں، لیکن کچھ آسودہ حال اور بارسوخ ہندوؤں کے غدارانہ کردار کی وجہ سے سرحد پار بیٹھے ہوئے منصوبہ سازوں کو پورا یقین تھا کہ جب بھی نکارے پر چوٹ پڑی پاکستان کی ساری ہندو آبادی ان آسودہ حال غداروں کی ہم نوا بن جائے گی۔ ان کے تمام منصوبوں میں سندھ میں دہشت گردی اور تخریب کاری کو اولین اہمیت حاصل تھی، لیکن اس بار حوث کے پجاریوں کی نگاہیں دور دور بھٹک رہی تھی۔ وہ سندھ میں امن و امان کی بدترین صورتحال پیدا کرنے کے ساتھ ہی وار رسک منگلا اور تربیلا ڈیم سے غلام محمد بیراج تک تمام آبی ذخائر کو تباہ کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ اپنے اس ظالمانہ منصوبے کے ذریعے وہ ہمارے شہروں اور قصبوں کا نام و نشان تک مٹا دینا چاہتے تھے، تاکہ جو کچھ جنگوں کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکا وہ کوئی گولی چلائے بغیر مصنوعی سیلاب کے ذریعے حاصل کر لیا جائے۔ ویرا کی ان تمام باتوں نے مجھے سوچنے کے لیے کافی سے زیادہ مواد فراہم کر دیا تھا۔ بظاہر وہ عملی سیاست اور قوت کی کشمکش کی باتیں تھی، لیکن ان سب کی پشت پر وہی گندا سرمایہ کار فرما تھا جو رگوں میں زہر اتارنے والی ہیروئن کی بین الاقوامی سمگلنگ سے جنم لے رہا تھا۔ کچھ عاقبت نااندیش اور پاکستان میں ہیروئن بنانے والے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ دوسری صنعتی اور کیمیابی پیداوار کی طرح ہیروئن پاکستان کی وہ اعلیٰ ترین نقد جنس تھی جس کی برآمد سے بھاری مقدار میں زر مبادلہ کمایا جا رہا تھا۔ یہ صنعتی ملکوں کی کھلی ہوئی گنڈا گردی تھی کہ انہوں نے پاکستان کی اس جنس کو شجر ممنوع بنایا تھا، جس کے نتیجے میں دنیا کا کوئی ملک قانونی طور پر اس کا خریدار نہیں بن سکا تھا۔ حالانکہ دنیا بھر کے ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کے اکتائے ہوئے نوجوانوں میں اپنے ماحول سے فرار کے لیے اس کی زبردست مانگ موجود تھی۔ ان لوگوں کے دعوے کے مطابق بڑی طاقتوں کی اس گنڈا گردی کے نتیجے میں پاکستان زر مبادلہ کی جائز آمدنی سے محروم ہو کر ان کا مقروض ہوتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف ہیروئن کی صنعت تجارت کو قانونی تحفظ حاصل نہ ہونے کی وجہ سے اس سے حاصل ہونے والا سرمایہ کالے دھن کو خوفناک اضافے کی طرف لے جا رہا تھا، اور یہ کالا دھن جدھر کا رخ کر لیتا تھا ادھر ہولناک تباہی پھیلاتا چلا جاتا تھا۔ یہ درست ہے کہ جن آزاد قبائلی علاقوں میں ہیروئن تیار کرنے والی لیبارٹریز قائم تھیں، وہاں کے سخت ترین معاشرتی قوانین اور عبرتناک تعزیری سزاؤں کی وجہ سے کوئی بچہ بھی ہیروئن نہیں پیتا تھا۔ وہ لوگ جو کچھ تیار کرتے تھے اپنے علاقے سے 100% باہر نکال دیتے تھے، لیکن ہیروئن کے حق میں دلائل دینے والے عقل کے اندھوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ دریا صرف اپنے منبع اور ڈیلٹا کو ہی سیراب نہیں کرتا، بلکہ وہ ہر اس خطہ زمین پر اپنے اثرات چھوڑتا چلا جاتا ہے جہاں سے اس کا گزر ہوتا ہے۔ پاکستان کے سارے علاقوں میں قبائلی معاشرے اور اس جیسے سخت ترین قوانین نافذ نہیں تھے، اس لیے ہیروئن کی پیداوار اور اسمگلنگ میں اضافہ ہونے کے ساتھ ہی راستے میں آنے والے تمام شہر اور قریے بھی اس ہولناک وبا کی لپیٹ میں آ گئے تھے، اور چند برسوں کی قلیل سی مدت میں ہیروئن سے نا آشنا علاقوں میں ہیروئنچیوں کے گول نظر آنے لگے تھے، جن کی تعداد تیزی سے بڑھ کر لاکھوں میں پہنچ چکی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ افغانستان کو فتح کرنے کی کوششوں میں روسیوں نے اس خطے میں ہیروئن سازی کو متعارف کرایا تھا، لیکن میں شی کے حوالے سے جانتا تھا کہ سنگلاخ پہاڑوں کی دھرتی میں مومن خان کی پہلی فیکٹری کے قیام میں ایک جرمن کیمسٹ کا بھرپور ہاتھ تھا۔ روسیوں کا خیال تھا کہ ان سے لڑنے والے جب ہیروئن بنائیں گے تو پینے بھی لگیں گے اور رفتہ رفتہ ساری مزاحمت کو بھول کر چوہوں سے بھی بدتر ہو جائیں گے اور پورے علاقے میں سواستیکا کے پھریرے لہرانے لگیں گے۔ لیکن لڑنے والے جب چالاک تھے، انہوں نے ہیروئن کو نہ چکھنے کے حلف اٹھا کر اس صنعت کو فروغ دیا۔ جنگ سے متاثرہ علاقوں میں ٹرکوں اور ٹریلروں پر ہیروئن تیار کرنے کے کارخانے قائم کیے گئے۔ ایک علاقے میں جنگ کے شعلے زندگی کی مسرتوں کو نکلنا شروع کرتے تو وہ کارواں تیزی کے ساتھ محفوظ علاقوں میں منتقل ہو جاتے۔ لڑنے والے ہیروئن بیچ کر ڈالر، اسٹرلنگ، ین، فرانک اور مارک حاصل کرتے رہے، جس کے ذریعے وہ دنیا بھر کے چور بازاروں سے اپنی پسند کے ہتھیار خرید کر روسیوں کو آتش و آہن کی بارودی برسات میں نہلاتے رہے۔ اور جب تاریخ کی اس منفرد اور بے نظیر جنگ کا زور ٹوٹا تو ہیروئن کے سرمایہ نے پاکستان کی معیشت اور سیاست پر یلغار کر دی۔ ہیروئن پاکستان میں ایجاد نہیں کی گئی تھی، افیم کا وہ مہلک القائد دوا سازی میں زیر استعمال تھا۔ مشرق بعید کے سنہرے تکون میں اس کی زور و شور سے تیاری ہوتی رہی تھی۔ مکاؤ کی منڈی میں
ہیروین کے کروڑوں ڈالر کے سودے ہوتے تھے۔ جب چڑھتے ہوئے امریکی دباؤ کی وجہ سے وہ تکون آخری سانسوں پر تھا تو افغانستان، ایران اور پاکستان کے سرحدی علاقوں پر مشتمل ایک نیا تکون ابھرنا شروع ہو گیا، جس میں پاکستان کی کلیدی حیثیت تھی، کیونکہ ایران کی مذہبی حکومت اس لعنت کو سرحدوں پر ہی بلاک کرنے کا تہیہ کر چکی تھی۔ افغانستان خشکی سے گرا ہوا اور جنگ زدہ ملک تھا، جبکہ پاکستان نہ صرف امن کا جزیرہ تھا بلکہ قدیم سرحدی روایات کی وجہ سے یہاں مال لانے لے جانے کی بھی آزادی تھی۔ بین الاقوامی لین دین کے لیے کراچی کی بندرگاہ اور ہوائی اڈے کے علاوہ خوش گودیاں اور نئے بین الاقوامی ہوائی اڈے بھی کھلتے جا رہے تھے، جہاں گپلوں کے لیے ماحول نسبتاً سازگار تھا۔ بھارتی منصوبہ ساز اسی گھنونے کھیل کا سرمایہ استعمال کرنا چاہتے تھے۔ ان کی نظریں مقامی اور بین الاقوامی تجوریوں میں بند اس کالے دھن پر مرکوز تھی جو کسی بھی حکومت کی بنیادوں کو ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ اس کھیل میں غلام رسول جیسا نیک نام سیاستدان بھی شریک تھا۔ لوگ اس کی دیانت اور خاندانی شرافت کی قسمیں کھاتے تھے، لیکن اس نے اپنے شفاف ماضی بھارتیوں کے ہاتھ نیلام کر کے دام کھڑے کر لیے تھے۔ اسے آزاد سندھ کے اقتدار میں اپنے لیے ایک بڑی کرسی نظر آنے لگی تھی۔ وہ مارا گیا تو چند روز پہلے مافیا والوں نے مجھے یہ بتا کر حیران کر دیا کہ سردار امیر جان جیسے معمر اور معزز رہنما کا اکلوتا بیٹا ہیروین کی اسمگلنگ میں ملوث تھا۔ اس نے 2 کلو اعلیٰ ترین ہیروین نیو یارک لے جا کر مافیا کے ایک رکن کے ہاتھ فروخت کی تھی، اور مافیا والوں نے اس کی بے خبری میں پورے لین دین کی ویڈیو فلم بنا لی تھی۔ پاکستان ان کے لیے ایک اہم ملک تھا اور وہ جانتے تھے کہ وقت آنے پر وہ فلم بہت بیش قیمت ثابت ہوگی۔ حد یہ تھی کہ امریکہ کے فیڈرل انٹیلیجنس بیورو کو اس فلم کی بنک مل گئی اور وہ فلم کے لیے مافیا والوں کو منہ مانگا معاوضہ دینے کے لیے تیار تھا، لیکن حالات کی ستم ظریفی تھی کہ نیشی کاؤ نے مجھے اسی فلم کے حوالے سے سردار امیر جان کو بلیک میل کر کے سیاست میں قدم رکھنے کی ہدایت کی تھی۔ مافیا کے مقامی بیورو چیف سیٹھ حبیب جیوانی کو یہی معلوم تھا کہ میں سردار امیر جان کو شیشے میں اتارنے کے لیے اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ حبیب جیوانی کی مسلسل نگرانی سے نکل کر فوری طور پر میں ہانگ کانگ روانہ ہونے کے لیے مجھے وہی بہانہ سب سے بہتر نظر آیا تھا، لیکن ویرا کے معصومانہ انکشافات نے اس معاملے کو بھی الجھا دیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ پچھلی صبح سے رات ہونے تک کئی مرتبہ ایسی فون کالز آئی تھی کہ بولنے والے نے اپنی بھاری ہیلو کے جواب میں ویرا کی آواز سن کر مزید کچھ کہے بغیر فون کا سلسلہ منقطع کر دیا تھا۔ ویرا کو اپنے اس بیان کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا، اس نے بس روا روی میں ایک بات کہہ دی تھی، لیکن اس فلیٹ کا نمبر بہت زیادہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ پورے شہر میں صرف 4 افراد ایسے تھے جو مجھے فون کر سکتے تھے: جہانگیر، ظفر، اول خان یا پھر سیٹھ حبیب جیوانی۔ اول الذکر تینوں افراد کو میرے اور ویرا کے خصوصی مراسم سے واقفیت تھی، بلکہ وہ فون پر اس کی آواز بھی بہت اچھی طرح پہچانتے تھے۔ میرے موجود نہ ہونے کی صورت میں وہ بخوشی ویرا سے بات چیت کر سکتے تھے۔ انہیں لائن منقطع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، البتہ حبیب جیوانی کا معاملہ مختلف تھا۔ وہ میرے اور ویرا کے گٹھ جوڑ سے بے خبر تھا۔ اس نے کبھی براہ راست بھی ویرا کی آواز نہیں سنی تھی۔ پھر یہ کہ میں کئی دن سے شہر سے اس طرح غائب تھا کہ حبیب جیوانی کو میرے پتے یا ٹھکانے کا کوئی علم نہیں تھا۔ میری اس طویل ہوتی ہوئی غیر حاضری پر تشویش ہونی بجا تھی، اس لیے وہ گمنام فون کالز اسی کی ہو سکتی تھی۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ اسے مدر مافیا کی طرف سے نیشی کاؤ کے قتل کی خبر مل چکی ہو اور وہ اسی سلسلے میں مجھ سے بات کرنی چاہ رہا ہو۔ کراچی سے غزالہ کے لیے روانہ ہوتے ہوئے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مکاؤ میں حالات اس قدر الجھ جائیں گے۔ میرا خیال تھا کہ میں ڈان کی خوشامد درآمد کر کے غزالہ کو چپ چپاتے وہاں سے نکال لاؤں گا اور واپس آ کر حبیب جیوانی کو اسلام آباد میں اپنی ناکامی کی کہانی سنا کر بیرون ملک سفر پر پردہ ڈالنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن اب ایسا ہونا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہانی میرے گلے کا توق بھی بن سکتی تھی۔ نیشی کاؤ مافیا کا ڈان 3 تھا۔ مدر مافیا کی اتنے بڑے آدمی کو قتل بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ پھر ڈان کوانگ فو کے ذریعے یہ بات بھی مدر مافیا والوں تک پہنچ چکی تھی کہ میں نہ صرف نیشی کاؤ کے قتل کے وقت تقریب گاہ میں موجود تھا، بلکہ اسی تقریب میں میری اور غزالہ کی شادی بھی ہوئی تھی۔ یہ اطلاع ملنے پر اٹلی سے آنے والوں نے مجھ سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن میں ان کی آمد سے پہلے ہی مار داڑ کر کے ہانگ کانگ سے نکل آیا۔ اس چکر میں دونوں طرف سے بری طرح پھنس گیا۔ اس حد تک میں نے ایک مربوط کہانی تراش کر ویرا کو اپنی بے گناہی کا قائل کر لیا تھا۔ اب اگر میں حبیب جیوانی کو اسلام آباد جانے کی کہانی سناتا اور اسے یہ پتا چلتا کہ میں اسلام آباد کی بجائے مکاؤ اپنی شادی کے جشن میں شریک
شریک تھا تو میری پوزیشن بہت زیادہ مشکوک ہو جاتی۔ مافیا والے اس جھوٹ کو میری نیت کی خرابی پر استعمال کرتے اور مافیا کے روایتی ڈسپلن کو سختی سے برقرار رکھنے کے لیے ہر قیمت پر میری گردن مارنے کے احکام جاری کر دیے جاتے۔ ویرا اسکاچ کے نشے میں اور نیند کے ملے جلے اثرات کے اونگ رہی تھی، مگر میں سگریٹ پر سگریٹ پھونکتے ہوئے اپنی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ ویرا ہڑبڑا کر سیدھی ہو گئی۔ کیا سونے کا ارادہ نہیں ہے؟ اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے برائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اب سویا تو میرا معمول کئی دن کے لیے بگڑ جائے گا۔ میں نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، اس وقت 4:30 بج رہے ہیں، تم چاہو تو آرام سے سو سکتی ہو، تھوڑی دیر میں اجالا پھیل جائے گا تو نیند نہیں آئے گی، میں جا رہی ہوں۔ وہ مخمور انداز میں ایک توبہ شکن انگڑائی لیتے ہوئے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں چلی؟ میں ایک دم بکھلا گیا۔ اس فلیٹ میں صرف 2 خواب گاہیں ہیں، مجھے معلوم ہے کہ ایک کمرہ تمہارے اور غزالہ کے تصرف میں رہے گا۔ اس نے بےہودہ انداز میں مجھے آنکھ ماری۔ میں سلطان شاہ والے کمرے میں جا رہی ہوں، مل جل کر گزارا کرنا ہی ہوگا۔ وہ دروازے کی طرف مڑی ہی تھی کہ میں نے لپک کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سلطان شاہ کو گہری نیند میں بھی تمہارے وجود کی بو مل گئی تو وہ بستر سے چھلانگ مار کر باہر بھاگ نکلے گا۔ تم پردے کھینچ کر یہیں صوفے پر کیوں نہیں سو جاتی؟ بتی بند ہونے کے بعد یہاں زیادہ خواب اور اندھیرا ہو جاتا ہے۔ میں بستر پر سونا چاہ رہی ہوں، وہ بولی۔ اس کے بھاگنے کی نوبت نہیں آئے گی، میں خود اسے بستر سے اٹھا کر صوفے پر لٹا دوں گی یا یہاں بھیج دوں گی۔ میرے روکنے کے باوجود اس نے ہاتھ چھڑایا اور ڈرائنگ روم سے نکل کر خوابگاہ کی طرف چل دی۔ میں تھکے ہوئے انداز میں صوفے پر گر گیا۔ پتہ نہیں ویرا نے اسے بیدار کرنے کے لیے کیا حرکت کی تھی کہ وہ ڈرائنگ روم میں آیا تو بری طرح بنایا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر سینکڑوں آڑی تیرچھی لکیریں نمودار ہو چکی تھی۔ اس نے نیند سے بوجھل آنکھوں سے مجھے گھورا اور غنودگی مگر دھیمی آواز میں گررایا، تم اسے سمجھاؤ کہ میرے ساتھ بازاری حرکتیں نہ کیا کرے ورنہ کسی دن جوتے مار مار کر اسے بالکل گنجا کر دوں گا۔ میں اس کی دھمکی پر دل ہی دل میں ہنس کر رہ گیا۔ اس کے الفاظ میں غصے کی گن گرج تھی لیکن اس کے دھیمے لہجے سے ویرا کا خوف جھلک رہا تھا۔ میں نے آہستگی کے ساتھ کہا، اس پر لعنت بھیجو، جو کرتی ہے کرنے دو، اس سے تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ تمہاری بات سن لے گی تو ابھی منہ اندھیرے ہنگامہ کھڑا کر دے گی اور ہم اپنے شریف پڑوسیوں کے سامنے تماشا بن کر رہ جائیں گے۔ اس کے منہ مت لگا کرو۔ وہ مجھے قہر بار نظروں سے گھورتے ہوئے بڑے صوفے پر دراز ہو گیا۔ مجھے معلوم ہے کہ اس کمینی کے مقابلے میں تم ہمیشہ مجھ ہی کو دباؤ گے۔ اب بتی بند کرو اور پردے کھینچ دو ورنہ میرا بھی دماغ خراب ہو جائے گا۔ میں نے خاموشی کے ساتھ اس کی ہدایت پر عمل کیا اور ڈرائنگ روم میں مکمل اندھیرا کر کے خود بھی دوسرے صوفے پر دراز ہو گیا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں صوفے پر بے حس و حرکت پڑا، کالی چھت کو گھورتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا کہ اچانک مجھے ڈرائنگ روم کے دروازے پر تاریک تر کسی ہیبلے کی موجودگی کا شبہ ہوا۔ میں نے مدافعانہ صورت کے ساتھ گردن ادھر گھمائی تو اس متحرک سائے کے جسمانی خطوط ہی سے اندازہ لگا لیا کہ وہ غزالہ تھی۔ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ میں نے سرگوشیانہ لہجے میں حیرت کے ساتھ سوال کیا۔ یہاں اور کون سو رہا ہے؟ غزالہ کی آواز بھی بہت نیچی تھی مگر اس میں شبہات تیر رہے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی آواز میں نیند کا شائبہ تک نہیں تھا، جبکہ میرے حساب سے اسے سوئے ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ سلطان شاہ، لیکن تمہیں اس وقت چہل قدمی کرنے کی کیا سوجی؟ میں نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ غزالہ نے میرے سوال کو یکسر نظر انداز کر دیا اور اندھیرے میں دوسرے صوفے کی طرف نظر دوڑاتے ہوئے بولی، سلطان شاہ تو سب سے پہلے سو گیا تھا، اگر وہ یہاں ہے تو تمہاری سہیلی کہاں گئی؟ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی طرف سے بے اعتمادی میں مبتلا تھی لیکن ان کے ذہنوں کو صاف کرنا میرے بس سے باہر تھا۔ تو تم یہی دیکھنے آئی ہو؟ میری آواز میں غیر ارادی طور پر ہلکی سی تلخی عود کر آئی۔ اس سے ملنا چاہتی ہو تو دوسری خوابگاہ میں جا کر اسے جگا لو، وہ اب تک گہری نیند سو چکی ہوگی۔ وہ چلی گئی تھی تو تم کمرے میں کیوں نہیں آئے؟ غزالہ نے کسی ندامت کے بغیر سوال کیا۔ تمہاری نیند خراب ہونے کے خیال سے یہیں لیٹ گیا تھا۔ تم کب سے جاگ رہی ہو؟ میں سوئی ہی کب تھی، تمہارے انتظار میں لیٹی ہوئی تھی۔ ہلکی سی غنودگی طاری ہو گئی ہو تو اور بات ہے، تاریکی اور فلیٹ میں پھیلے ہوئے سناٹے سے مجبور ہو کر اب ادھر آئی ہوں۔ وہ تمام گفتگو سرگوشیوں میں ہی ہو رہی تھی، اس لیے سلطان شاہ کی نیند میں خلل نہیں پڑا اور میں ان دونوں عورتوں کی نفسیات پر غور کرتے ہوئے خاموشی سے غزالہ کے ساتھ ہو لیا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔